نبی کا تخیل بشریت سے ماورا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ہدایت آنے کے بعد صرف اس شبہ نے لوگوں کو ایمان لانے سے باز رکھا کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. جواب میں کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے بستے ہوتے تو البتہ ہم آسمان سے کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے. نبی کا تخیل اگر کبھی ان کے ذہن میں آتا تو بشریت سے ماورا صورت میں، یعنی یہ کہ وہ انسانی ضروریات سے منزہ ہو، اس کے پیچھے خدا کا اور فرشتوں کا پرا ہو، آسمان اور زمین کے خزانے اس کے دستے قدرت میں ہوں. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ. یہ عجیب پیغمبر تو کھاتا پیتا ہے. فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ. انہوں نے کہا، اے پیغمبر، ہم تجھ پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک زمین سے تو ہمارے لیے چشمہ نہ بہا دے، یا تیری ملکیت میں کھجوروں یا انگوروں کا کوئی باغ نہ ہو جن میں نہریں جاری کر دی ہوں، یا جیسا کہ تو نے کہا ہم پر بادل کا ٹکڑا گرا دے، یا خدا اور فرشتوں کو پرا بنا کر نہ لے آئے، یا تیرے پاس کوئی سونے کا گھر نہ ہو، یا تو آسمان پر نہ چڑھ جائے. وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَظِيرًا أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا. وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا. انہوں نے کہا، یہ عجیب پیغمبر ہے، یہ تو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اترا جو اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈراتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ڈال دیا گیا، یا اس کے لیے خاص کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا. پیغمبر کے لیے ان کے خیال میں یہ بھی ضروری بات تھی کہ وہ بڑا دولت مند ہو، اس کے قبضے میں کوئی بڑی جائیداد ہو، میووں کے ہرے بھرے باغ اور سونے چاندی کے خزانے اس کے پاس ہوں. چنانچہ گزشتہ آیت میں کفار کے اس خیال کی طرف بھی اشارہ ہے. اس لیے مکہ اور طائف کے جو رؤسا دولت مند تھے
وہ اس منصب کے سب سے زیادہ مستحق سمجھے جاتے تھے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا۔ کسی کتاب کے نزول ہونے کے معنی ان کے خیال میں یہ تھے کہ آسمان سے کاغذوں میں ایک لکھی لکھائی ترشی ترشائی جلد بندھی ہوئی کتاب سب کے سامنے ایک مجمع میں اتر آئے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، کافروں نے کہا اس پر قرآن ایک بارگی کیوں نہیں اترا۔ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور کافروں نے کہا ہم تیرے آسمان پر چڑھ جانے کے بھی اس وقت تک قائل نہیں ہوں گے جب تک ہم پر کوئی ایسی کتاب نہ اتار لائے جس کو ہم لے کر پڑھنے لگیں۔ ایک آسمانی مذہب سے بالکل بے خبر۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر کاغذوں میں لکھی ہوئی کوئی کتاب آسمان سے تم پر اتارتے جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی سکتے تو کافر یہی کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ غرض ایک آسمانی مذہب کی کیفیت سے بالکل بے خبر تھے۔ الوہیت اور صفات الہی کے اسرار، نبوت کے خصائص، نزول کتاب کی حقیقت، یہ چیز ان کے لیے حیرت و استعجاب کا سرمایہ تھی۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون، کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا یا ان کے پاس وہ تعلیم آئی ہے جو ان کے اسلاف کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا تو اس کے منکر ہیں۔ اس بنا پر عرب کے مشرکین اور کفار کو ایک مدت تک گوش آشنا ہونے کی ضرورت تھی اور اس میں کئی برس صرف ہو گئے، لیکن وہ لوگ جو اس صدا سے نامانوس نہ تھے ان تک یہ آواز پہنچنے کی دیر تھی کہ وہ سر تاپا لبیک تھے۔